بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم پہلے قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں کچھ مشہور لوگ، یہاں تک کہ ان لوگوں کی باتوں کا بھی ذکر کریں گے کہ جن لوگوں پر قرآن کریم سے مقابلہ کرنے کا الزام بھی ہے۔ نمبر 1، ابو العلا معری۔ ان پر قرآن کریم سے مقابلہ کرنے کا الزام ہے۔ یہ کہتے ہیں اس بات پر سبھی لوگ متفق ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب نے لوگوں کی عقلوں کو مغلوب اور مبہوت کر دیا ہے، اور ہر ایک اس کی مثل اور مانند لانے سے قاصر ہے۔ اس کتاب کا طرز بیان عرب ماحول کے کسی بھی طرز بیان سے ذرہ برابر بھی مشابہت نہیں رکھتا۔ نہ شعر سے مشابہ ہے، نہ خطابت سے، اور نہ کاہنوں کے مسجع سے مشابہ ہے۔ اس کتاب کی کشش اور اس کا امتیاز اس قدر عالی ہے کہ اگر اس کی ایک آیت دوسرے کے کلام میں موجود ہو تو اندھیری رات میں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح روشن ہوگی۔ ولید بن مغیرہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ انسان کے کلام سے مشابہت رکھتا ہے اور نہ پریوں کے کلام سے۔ آپ کے کلام کی ایک مخصوص چاشنی ہے اور اس میں مخصوص خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ اس کی شاخوں میں پھل لدے ہوئے ہیں اور اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو تمام چیزوں پر غالب ہے اور کوئی چیز اس پر غالب نہیں ہے۔ نمبر 3، کارلائل۔ یہ انگلینڈ کا مؤرخ اور محقق ہے جو قرآن کے حوالے سے کہتا ہے، اگر اس مقدس کتاب پر ایک نظر ڈالی جائے تو اس کے مضامین میں حقائق اور موجودات کی رازیں اس طرح سے سجے ہوئے ہیں جس سے قرآن مجید کی عظمت بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اور یہ خود ایک ایسی فضیلت ہے جو صرف اور صرف قرآن مجید سے مخصوص ہے، اور یہ چیز کسی دوسرے علمی، سائنسی اور اقتصادی کتاب میں دیکھنے تک کو نہیں ملتی۔ اگرچہ کچھ کتابوں کے پڑھنے سے انسان کے ذہن پر اثر ہوتا ہے، لیکن قرآن کی تاثیر کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان باتوں کے پیش نظر یہ کہا جائے کہ قرآن کی ابتدائی خوبیاں اور بنیادی دستاویزات جن کا تعلق حقیقت، پاکیزہ احساسات، برجستہ عنوانات اور اس کے اہم مسائل و مضامین میں سے ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ وہ فضائل جو تکمیل انسانیت اور سعادت بشری کا باعث ہیں، اس میں ان کی انتہا ہے، اور قرآن وضاحت کے ساتھ ان فضائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ نمبر 4، جان ڈیونپورٹ قرآن کے بارے میں کہتا ہے، قرآن غلطیوں سے اس قدر بری اور پاک ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی تصحیح اور اصلاح کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ انسان اسے اول سے آخر تک پڑھ لے اور ذرا بھی تھکان اور افسردگی کا محسوس نہ کرے۔ اس کے بعد مزید لکھتا ہے، سب اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ قرآن سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان اور عرب کے سب سے زیادہ نجیم اور ادیب قبیلہ قریش کے لب و لہجے میں نازل ہوا ہے، اور یہ روشن ترین صورتوں اور محکم ترین تشبیہات سے معمور ہے۔ نمبر 5، جرمنی شاعر اور دانشور کہتا ہے، قرآن ایسی کتاب ہے کہ ابتدا میں قاری اس کی وزنی عبارت کی وجہ سے روگردانی کرنے لگتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی کشش کا فریفتہ ہو جاتا ہے اور بے اختیار اس کی متعدد خوبیوں کا عاشق ہو جاتا ہے۔ یہی گوئٹے ایک اور جگہ لکھتا ہے، سال ہر سال خدا سے ناآشنا پوپ ہمیں قرآن اور اس کے لانے والے محمد کی عظمت سے دور رکھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر علم و دانش کی شاہراہ پر جتنا ہم نے قدم آگے بڑھایا تو جہالت و تعصب کے ناروا پردے ہٹتے چلے گئے، اور بہت جلد اس کتاب نے، جس کی تعریف و توصیف نہیں ہو سکتی، دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور اس نے دنیا کے علم و دانش پر گہرا اثر کیا ہے، اور آخرکار یہ کتاب دنیا بھر کے لوگوں کے افکار کا محور قرار پائے گی۔ وہ مزید لکھتا ہے، ہم ابتدا میں قرآن سے روگرداں تھے، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اس کتاب نے ہماری توجہ اپنی طرف جذب کر لی اور ہمیں حیران کر دیا، یہاں تک کہ اس کے اصول اور عظیم علمی قوانین کے سامنے ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ نمبر 6، ول ڈیورانٹ۔ یہ ایک مشہور مؤرخ ہے، لکھتا ہے، قرآن نے مسلمانوں میں اس طرح کی عزت نفس، عدالت اور تقوی پیدا کیا ہے جس کی مثال دنیا کے دوسرے ممالک میں نہیں ملتی۔ نمبر 7، جولس لیبم۔ یہ ایک فرانسیسی مفکر ہے، اپنی کتاب تفصیل الآیات میں کہتا ہے، دنیا نے علم و دانش مسلمانوں سے لیا ہے، اور مسلمانوں نے یہ علوم قرآن سے لیے ہیں جو علم و دانش کا دریا ہے، اور اس سے عالم بشریت کے لیے کئی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ نمبر 8، دینوٹ۔ یہ ایک اور مستشرق ہے
لکھتا ہے ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ علوم طبعی اور فلکی اور فلسفہ و ریاضیات جو یورپ میں رائج ہیں زیادہ تر قرآن کی برکت سے ہیں، اور ہم مسلمانوں کی مقروض ہیں، بلکہ اس لحاظ سے یورپ ایک اسلامی شہر ہے۔ نمبر 9، ڈاکٹر مسز لورا، یہ نوٹل یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں۔ یہ لکھتی ہیں اسلام کی کتاب آسمانی اعجاز کا ایک نمونہ ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کا طرز و اسلوب گزشتہ ادبیات میں نہیں پایا جاتا، اور یہ طرز روح انسانی میں جو تاثیر پیدا کرتا ہے وہ اس کے امتیازات اور بلندیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ یہ اعجاز آمیز کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ ہو، جبکہ وہ ایک ایسا عرب تھا جس نے تعلیم حاصل نہیں کی؟ ہمیں اس کتاب میں علوم کے خزانے اور ذخیرے نظر آتے ہیں جو نہایت ہوش مند اشخاص، بزرگ ترین فلاسفہ اور قوی ترین سیاست مداروں اور قانون داں لوگوں کی استعداد اور ظرفیت سے بلند ہیں۔ اسی بنا پر قرآن کریم کسی تعلیم یافتہ مفکر اور عالم کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے میں جو آپ کے سامنے باتیں رکھنے جا رہا ہوں ان پر توجہ فرمائیں۔ انسانی خواہشات میں ہمیشہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ترقی کا قانون عام حالات میں انسان کی فکر و نظر سے متاثر رہتا ہے، اور زمانہ کی رفتار کے ساتھ اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ایک مؤلف کی تحریر ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ کتاب کے شروع اور آخر میں فرق ہوتا ہے، خصوصاً اگر کوئی شخص ایسے مختلف حوادث سے گزرا ہو جو ایک فکری، اجتماعی اور اعتقادی انقلاب کے باعث ہوں، تو ایسے شخص کے کلام میں یکسوئی اور وحدت کا پایا جانا مشکل ہے، خصوصاً اگر اس نے تعلیم بھی حاصل نہ کی ہو اور اس نے ایک پسماندہ علاقے میں پرورش پائی ہو۔ لیکن قرآن کریم 23 سال کی مدت میں اس وقت کے لوگوں کی تربیتی ضرورت کے مطابق نازل ہوا ہے، جبکہ اس وقت کے حالات مختلف تھے، لیکن یہ کتاب موضوعات کے بارے میں الگ الگ قسم کی گفتگو کرتی ہے، اور معمولی کتابوں کی طرح صرف ایک اجتماعی یا سیاسی یا فلسفی یا حقوقی یا تاریخی بحث نہیں کرتی، بلکہ کبھی توحید اور اسرار خلقت سے بحث کرتی ہے، اور کبھی احکام و قوانین اور آداب و رسوم کی بحث کرتی ہے، اور کبھی گزشتہ امتوں اور ان کے ہلا دینے والے واقعات کو بیان کرتی ہے۔ ایک موقع پر وعظ و نصیحت اور انسان کے اللہ سے رابطے کے بارے میں گفتگو کرتی ہے۔ اور ڈاکٹر کوسٹالبن کے مطابق مسلمانوں کی آسمانی کتاب قرآن مجید صرف مذہبی تعلیمات اور احکام میں منحصر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے سیاسی اور اجتماعی احکام بھی اس میں درج ہیں۔ عام طور پر ایسی کتاب میں متضاد باتیں، نامکمل گفتگو اور بہت زیادہ اتار چڑھاؤ پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آیتوں میں ہر لحاظ سے ہم آہنگی ہے اور ہر قسم کی کمی سے خالی ہے، جس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کا نتیجہ فکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 12 سے 14 تک ایک بار پھر قرآن مجید کے معجزہ ہونے کو بیان کر رہی ہے۔ یہ ایک عام گفتگو نہیں ہے اور کسی انسان کا نتیجہ فکر بھی نہیں ہے، بلکہ یہ آسمانی وحی ہے جس کا سرچشمہ اللہ کا لامحدود علم و قدرت ہے، اور اسی وجہ سے چیلنج کرتی ہے اور تمام دنیا والوں کو مقابلہ کی دعوت دیتی ہے۔ لیکن خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ بلکہ آج تک بھی اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں، چنانچہ انہوں نے بہت سے مشکلات کو قبول کیا ہے، لیکن قرآنی آیات سے مقابلہ نہ کیا، جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ نوع بشر اس کا جواب نہیں لا سکتا۔ تو اگر یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کی یہ آواز اب بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے، اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ اب بھی دنیا والوں کو اپنے مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، اور دنیا کی تمام علمی محفلوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں کہ صرف فصاحت و بلاغت یعنی تحریر کی مٹھاس، اس کی کھینچ لینے کی عادت اور واضح مفہوم کو چیلنج کیا ہے، بلکہ مضامین کے لحاظ سے بھی چیلنج ہے۔ ایسے علوم جو اس وقت کے لوگوں کے سامنے نہیں آئے تھے، ایسے قوانین و احکام جو انسان کی سعادت اور نجات کا باعث ہیں، ایسا بیان جو ہر طرح کی کمی اور ٹکراؤ سے خالی ہے، ایسی تاریخ جو ہر طرح کی خرافات اور بے خدا باتوں سے خالی ہو۔ روس کے مستشرقین نے 1945 عیسوی میں ایک کانفرنس کی تو بہت سے مادیوں نے قرآن مجید میں عیب نکالنا چاہا، تو کہا یہ کتاب ایک انسان
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ فکر نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے گروہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں تک کہ اس کے بارے میں یہ بھی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جزیرۃ العرب میں لکھی گئی ہے، بلکہ یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے اس کا کچھ حصہ جزیرۃ العرب سے باہر لکھا گیا ہے۔ چونکہ یہ لوگ اللہ اور وحی کا انکار کرتے ہیں، دوسری طرف قرآن مجید کو جزیرۃ العرب کے لوگوں کے فکر کا نتیجہ نہ مان سکے، لہٰذا انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس سے صرف ہنسی آ سکتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو عرب اور غیر عرب لوگوں کا نتیجہ فکر قرار دے دیا، جبکہ تاریخ اس بات کا بالکل انکار کرتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس معجزے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے اور اس کے مطابق اپنی پوری زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔